عمران خان نیازی وہ بندہ ہے جنہیں 15 مارچ یونائٹڈ نیشن سے ایک ریزولوشن منظور کروائی ہے جی ریزولوشن کہتی ہے کہ بی بی آمنہ علیہ السلام کے لال کی شان میں کوئی گستاخی نہ کرے. ایک لمحے کے لیے سوچئے جب 15 مارچ کو یونائٹڈ نیشن کے دروازے کھلیں گے, لائٹس آن کی جائیں گی, ہاتھوں میں پین پکڑے جائیں گے, ہاتھوں میں کاپیاں پکڑی جائیں گی, لوگ چیئرز پہ اپنی بیٹھیں گے, ٹیبل کے آگے کاپیاں رکھی جائیں گی, ایجنڈا سیٹ ہوگا, ادھر ہندو بھی بیٹھیں گے, ادھر سکھ بھی بیٹھیں گے, ادھر عیسائی بھی بیٹھیں گے, ادھر یہودی بھی بیٹھیں گے, ادھر مسلمان بھی بیٹھیں گے, ادھر وہ لوگ بھی بیٹھیں گے جو خدا کی ذات پہ یقین نہیں رکھتے. یہ وہ یونائٹڈ نیشن ہے جس کو سب سے زیادہ فنڈنگ یہودیوں کی طرف سے آتی ہے. یہ وہ یونائٹڈ نیشن ہے جس کو سب سے زیادہ فنڈنگ مسیحیوں کی طرف سے آتی ہے, یعنی انگریزوں کی طرف سے, جوز کی طرف سے اس سے فنڈنگ کی جاتی ہے. اور اس دن کا ایجنڈا رکھا جائے گا کہ آج کا ایجنڈا کیا ہے, تو وہی یہودی, وہی انگریز, وہی سکھ, وہی عیسائی, وہی ہندو اور وہ خدا کو نہ ماننے والے کہیں گے کہ آج کا ایجنڈا یہ ہے کہ بی بی آمنہ علیہ السلام کے لال کی شان میں کوئی گستاخی نہ کرے. وہ کہیں گے یہ قانون کس نے منظور کرایا؟ جب تاریخ لکھی جائے گی, جب مسلمان یہ پڑھیں گے, جب سعودی عرب سے لے کے موروکو تک, جب پاکستان سے لے کے ملیشیا تک کے بچے اسکول کے کورسز میں اپنی کتابوں میں یہ کورس پڑھیں گے کہ ہم نے تو ساری عمر پڑھا تھا, آج ویلنٹائن ڈے ہے, آج وومنس ڈے ہے, آج ہیومن رائٹس ڈے ہے, آج عورت مارچ ہے, آج ایڈ ڈے ہے, آج کینسر ڈے ہے, مختلف دن مناتے ہیں, آج گلوبل وارمنگ ڈے ہے, آج انوائرمنٹل ڈے ہے. اور جب بچے کتاب کے اوراق آگے پیچھے کرتے ہوئے یہ پڑھیں گے کہ یونائٹڈ نیشن کو کس مسلم حکمران نے مجبور کیا کہ 15 مارچ کے قرارداد پاس کی جائے جو یہ کہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی نہ کرے, تو بچوں کو پتہ لگے گا عمران احمد نیازی والد کرام اللہ نیازی, جس کی والدہ کا نام شوکت خانم تھا, اور جب روزے محشر اس کو اس کی والدہ کے نام سے پکارا جائے گا, ایک طرف مسلمان کھڑے ہوں گے, سب اللہ کے حضور پیش ہوں گے, یہ کہا جائے گا, میں یہ یقین سے کہتا ہوں کیونکہ اللہ کے نبی کی حرمت کی بات ہے, میری عمران کے ساتھ ذاتی افیلیشن نہیں ہے, میری اس کے کوس کے ساتھ, اس کی سروسز کے ساتھ افیلیشن ہے. 15 مارچ کو اس کا کارنامہ, عظیم کارنامہ اللہ کے حضور اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا جائے گا. تو خدا کے بندو, تم لوگ اس پہ FIR کٹوا رہے ہو جس نے دنیا کی تاریخ بدل دی. اور یہی وہ ملک تھے, یہی وہ انگریز تھے, یہی وہ یہودی تھے جو کبھی ڈنمارک میں, کبھی ہالینڈ میں, کبھی امریکہ میں قرآن پاک کو شہید کیا کرتے تھے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا جاتے تھے. فرانس میں تو آفیشلی یہ دن منایا جاتا تھا, آفیشل سربراہی میں, اور میاں شباش صاحب, میں نہیں کہتا آپ نے انہیں مبارکباد دی میکرون کو, ٹھیک ہے, وہ آپ جانے, آپ کا خدا جانے, میں یہاں کسی کو گستاخ نہیں کہہ رہا, لیکن میں ایک جنرل بات کر رہی. اس کے علاوہ ویورز, پاکستان کس کے نام پہ بنا؟ اسلام کے نام پہ بنے نا. ویورز, ہم نے جلندر سے مائگریٹ کیا, جلندر سے مائگریٹ کرنے والوں کی جو اکثریت ہے وہ اوکارا شہر, اوکارا سٹی اور فیصلہ آباد میں گئی, اور گجرانوالا گئی. ان شہروں میں یہ لوگ مائگریٹ کر کے ہیں. میرے دادا کہتے ہیں 3 دفعہ محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا جلسہ سنیا. وہ انگریزی میں جلسہ کرتے تھے. میرے دادا کہتے ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی. اگر نہیں یقین تو آج بھی جو لوگ اوکارا میں رہتے ہیں, جو لوگ فیصلہ آباد میں رہتے ہیں, ان سے پوچھیں جو جلندر سے مائگریٹ کر کے, میں ان کی بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں 3 دفعہ محمد علی جناح کا جلسہ اپنی زندگی سے سنیا, ہمیں نہیں سمجھ آتی تھی محمد علی جناح کیا کرے, لیکن جب وہ انگریزی میں قرآن اور سنت کا نام لیتے تھے نا, قرآن, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات, اللہ کی ذات دا, سنت دا نا, وہ کہتے تھے ہمیں پتا تھا یہ بندہ ہماری جو ڈوبتی نہیں ہے یہ پار کروا دے گا. انڈیا میں مسلمان بھوکا نہیں مار رہا تھا, انڈیا میں مسلمان کو جابس بھی ملی تھی, انڈیا میں مسلمانوں کے تعلیمی ادارے بھی تھے, انڈیا میں مسلمان سیاست میں بھی تھے, انڈیا میں مسلمان بڑے بڑے جاگیردار بھی تھے, انڈیا میں جو اردو تھی بڑی ٹاپ کی تھی, ہماری زبان کو بھی کوئی خطرہ نہیں تھا. لکھنؤ کی اردو آج بھی محفوظ ہے. ہم نے لاگ وطن کیوں لیا؟ ہم نے اس لیے لیا کہ ایک ایسا ملک کا نفاذ ہو جہاں بی بی آمنہ علیہ السلام کے لال کا قانون نافذ ہو, شریعت محمدی نافذ ہو. اب اس ملک کا نام ہے پاکستان. افغانستان کا مشیر سلامتی کونسل جو سابقہ تھا, چکلا کہتا ہے حمد اللہ محیب, تو میاں نواز شریف صاحب آپ اس سے ملتے ہیں, میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ فتنہ نہیں ہے, میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ زیادتی نہیں ہے کہ آپ ایک ایسے شخص سے مل رہے ہیں جو آپ کے ملک کو چکلا کہہ رہا ہے, جہاں آپ کی فیملی رہتی ہے, ہماری فیملی رہتی ہے. اس ملک نے 3 دفعہ آپ کو پرائم منسٹر بنایا, آپ کے بھتیجے کو CM بنایا, آپ کے بھائی کو 3 دفعہ CM بنایا, آج آپ کے بھائی کو پرائم منسٹر بنایا. اس ملک نے آپ کو عزت دی, آپ کو تو اس کے منہ پہ تھپڑ رسید کرنا چاہیے تھا. تو رانا سلام اللہ کہہ رہے عمران فتنہ, مریم بی بی کہہ رہی ہے عمران فتنہ. حمداللہ محب سے بننا کیا فتنہ نہیں ہے؟ مجھے یہ بتا دیں, اس پہ کیا آپ نے قوم سے معافی مانگی؟ عمران نے تو کہہ دیا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں کسی کو کہوں کہ مسجد نبوی میں جا کے غل غبارہ کریں, وہاں نعرے لگائیں. جو اس بات پہ کہہ رہا ہے کہ میں سوچ نہیں سکتا, اس کے خلاف پرچے کٹ رہے ہیں, اور جو پاکستان کو چکلا کہتا ہے اس سے ملتا ہے, اس کے خلاف کہہ رہے ہیں جی اس کے خلاف جو کاروائی ہے وہ معطل کرانے کی کوشش کریں گے. مجھے میاں نواز شریف کی حب الوطنی پہ شک نہیں, مجھے میاں نواز شریف کے دین سے محبت پہ بھی شک نہیں, لیکن میں یہ بتا رہا ہوں مذہبی منافرت کی سیاست جو ہم کریں اسے ختم کر دیں. کسی کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے اس کو چیلنج مت کریں, کہیں یار ہر بندہ میرے نبی سے محبت کرتا ہے, وہ تو ذات ہی رحمت للعالمین ہے,
ان سے تو وہ بھی محبت کرتے جنہوں نے ان کا کلمہ نہیں پڑھا، اور جنہوں نے کلمہ پڑھا ہم ان پہ شک کرنا شروع کر دیں۔ کوئی بھی مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کا نہیں سوچ سکتا۔ مسجد نبوی میں جو کچھ ہوا وہ قابل افسوس بھی ہے، قابل مذمت بھی، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے سیاسی حریفوں کے خلاف FIR درج کروا دیں۔ عمران خان نیازی وہ شخص ہے جو کہتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے تو ہمارا دل چیرا جاتا ہے۔ پاکستان کے 23 پرائم منسٹر ہے، واحد پرائم منسٹر ہے جنہیں مدینہ پاک ننگے پیر جانتا رہا ہے۔ پاکستان میں 23 پرائم منسٹر ہے، واحد پرائم منسٹر جنہیں ریاست مدینہ کا نعرہ لگایا۔ پاکستان میں 23 پرائم منسٹر ہے، واحد پرائم منسٹر جنہیں کا ریاست مدینہ کو ہم یہ نافذ کریں گے۔ کوشش تو کی نا، کوشش کی کہ نہیں کی؟ اگر کوئی کہتا ہے اس نے اپنے سیاسی مفاد کے لیے، اپنی سیاست چمکانے کے لیے ایسا کیا تو مجھے بتاؤ اس کے پاس علم غیب ہے کہ اس نے اس کا دل چیر کے دیکھا ہے؟ میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، دل چیر کے دیکھا ہے؟ روزے محشر اگر اس نے ایسا کیا، اگر رسوا ہوگا، اگر اس کی نیت اچھی ہوگی، اس کو اللہ رب العزت عزت والی چادر بنا دیں گے۔ میرا تو سوال یہ ہے، آج پھر دیکھو اللہ رب العزت نے عمران خان کو عزت علی چادر بناتی۔ امریکن تھنک ٹینک کی ایک ڈیفینس اینالسٹ ڈاکٹر ریبیکا گرانٹ، اس نے کہا جی اسی عمران خان کی حکومت کو اس لیے ہم نے گھر بھیجا کہ وہ چائنا کے ساتھ تعلقات اچھے بنا رہا تھا، رشیا کے ساتھ تعلقات اچھے کر رہا تھا، یوکرین کی وار میں ہمیں سپورٹ نہیں کر رہا تھا، اور امریکن مخالف پالیسیاں تھی اس کی۔ اللہ نے عمران کو پھر عزت علی چادر بناتی ہوئی، میں نے آج سے پہلے بھی کہا تھا، وہ پیچھے وہ ماں پیو دیاں دعاواں نے۔ آج وہی امریکہ کہہ رہے ہیں ہم نے اس کو گھر اس لیے بھیجا ہے کہ وہ ہماری بات نہیں مان رہا تھا، اور یہی بیچارہ خان کہہ رہا تھا، لیکن یہاں کہہ رہے تھے کانسپریسی ہے، سازش نہیں ہے، لیکن یہاں کہہ رہے تھے کانسپریسی نہیں ہے، انٹرفیئرنس ہے، قوم کو ان لفظوں میں الجھا دیا گیا۔ ویئر جو تھنک ٹینکس ہوتے ہیں نا، وہ پاکستان میں تو شاید ان کی ٹکے ٹوکری کی اوقات نہیں ہے، لیکن جو امریکہ جیسا ملک ہے نا، جنہوں نے پڑھے لکھے لوگوں کو جو اپنا سرمایہ سمجھتے ہیں، وہ تھنک ٹینکس کو ان کی جو سفارشات ہوتی ہیں اس پہ فورن پالیسی بناتے ہیں اپنی۔ وہ سینٹ کی جو فورن افیئرس کی کمیٹیز ہوتی ہیں، تھنک ٹینک کے ممبران اس کا حصہ ہوتے ہیں۔ واشنگٹن میں دنیا کی ٹاپ کی تھنک ٹینکس ایجنسیز اور آرگنائزیشن کام کر رہی ہیں جو امریکہ کی فورن پالیسی کو بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ تو وہ تو مانتے ہیں کہ ہم نے اس کی حکومت کو گھر بھیجا، وہ کیوں گھر بھیجنا چاہتے تھے؟ یا میاں نواز شریف صاحب کہتے رہے عمران کے کوئی بڑا کام کرتا رہا، کوئی ایٹمی سازش تھی یا کوئی ایٹم بم بنا رہا تھا، تو مسخر اڑایا گیا۔ لیکن جو پاکستان چائنا اور رشیا سے دور ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم امریکہ کے غلام، ہم IMF کے غلام۔ امریکہ کا اس خطے میں سب سے زیادہ کس سے اتحاد ہے؟ انڈیا سے۔ امریکہ کا اس خطے میں سب سے بڑا اسٹریٹجک رائیول کون ہے؟ چائنا۔ اگر امریکہ کا انڈیا سے اتحاد ہے، امریکہ کا چائنا رائیول ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ پاکستان اور چائنا کی جو دوری ہوگی اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ انڈیا کو ہوگا۔ انڈیا کو کیوں امریکہ فائدہ دینا چاہتا ہے وہ بھی بتا دوں۔ چائنا کی ویئر جو 60% انرجی کی سپلائی ہے نا، وہ انڈین اوشین یعنی بحرہ عرب سے وہ لیتا ہے۔ انرجی سے مراد وہ تیل اور گیس، جو اس کو جو انرجی جس سے اس کی انڈسٹری چلتی ہے وہ وہاں سے لیتا ہے۔ اور بحرہ جو انڈین اوشین ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا انڈین اوشین میں امریکہ جو ہے وہ انڈیا کی جو نیول فورسز ہے، جو ان کی نیوی ہے، اس کو تگڑا کر رہا ہے تاکہ انڈیا کی نیوی اس حد تک تگڑی ہو جائے کہ یہاں چائنا کی انرجی لائف لائن ہے اس کو انڈیا بلاک کر سکے۔ چائنا کی اگر انرجی لائف لائن بلاک ہوتی ہے تو اس کا سمپل مطلب یہ ہے کہ چائنا کی معیشت ٹھپ کر جاتی ہے، اور چائنا امریکہ کو ان فیوچر معاشی طور پہ ڈیفیٹ نہیں کر پائے گا۔ یہ بھی ایک اس کے پیچھے ریزن ہے۔ اور اس کا اور وہ کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ ایسے ہو سکتی ہے کہ پاکستان چائنا سے دور ہو، پاکستان سی پیک میں چائنا کے ساتھ تعاون نہ کرے۔ اگر پاکستان سی پیک میں چائنا کے ساتھ تعاون نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چائنا نے جو الٹرنیٹیو انرجی سورس ڈھونڈا ہے، انرجی روٹ جو ڈھونڈا ہے، وہ بھی افیکٹ ہوگا۔ اور اگر سی پیک افیکٹ ہوتا ہے تو BRI بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو تو دنیا کا سب سے بڑا اکنامک پروجیکٹ ہے۔ میں نے اپنے PhD کے تھیسس میں کیا ہے، یہ بات $1 ٹریلین سے زیادہ اس پہ انویسٹمنٹ ہے۔ یہ وہ چائنا کا پروجیکٹ ہے جو امریکہ کے اکنامک ماڈل کو، امریکہ کے پولیٹیکل ماڈل کو، امریکہ کے کلچرل ماڈل کو چیلنج کر دے گا۔ یورپ میں بہت سارے ایسے امریکہ کے اتحادی ہیں جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا حصہ بن چکے ہیں، اور اس کو کون ڈسون کرا ابھی تک؟ انڈیا اور امریکہ۔ اس کے علاوہ پاکستان، رشیا اور چائنا اگر قریب ہوتا ہے، اس کا کیا مطلب تھا؟ اس کا یہ مطلب تھا کہ پاکستان، چائنا اور رشیا افغانستان سے امریکہ کا اثر و رسوخ کم کر سکتے ہیں۔ پاکستان، چائنا اور رشیا ایران کے ساتھ اچھے تعلقات بنا سکتے ہیں۔ پاکستان، چائنا اور رشیا اس خطے میں انڈیا کی جو بڑھتی اور انڈیا اور امریکہ کی جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے اس کو کنٹین کر سکتے ہیں۔ اور امریکہ یہ بھی چاہتا ہے کہ انڈیا یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کا ممبر بنے۔ امریکہ یہ بھی چاہتا ہے کہ انڈیا نیوکلیئر سپلائی گروپ کا ممبر بنے۔ اور امریکہ نے انڈیا کے ساتھ نیوکلیئر ایگریمنٹ جو سائن کیا ہے وہ NPT یعنی وہ نان پرولیفریشن ٹریٹی کی بھی وائلیشن ہے۔ ایران NPT کا سگنیٹری ہے، وہ کہتا ہے مجھے انرجی چاہیے، نیوکلیئر انرجی چاہیے فار پیسفل پرپسز۔ امریکہ کہتا ہے تم نہیں لے سکتے، حتیٰ کہ جو NPT کا سگنیٹری ہے وہ تو لے سکتا ہے، لیکن انڈیا NPT کا سگنیٹری نہیں ہے، نان پرولیفریشن ٹریٹی کا سگنیٹری نہیں ہے۔ لیکن انڈیا اور امریکہ کا نیوکلیئر ایگریمنٹ ہو گیا، وہ اس کو نیوکلیئر انرجی دیتا ہے۔ یہ کیا وائلیشن نہیں ہے؟ تو یہ کھلا تضاد ہے۔ پاکستان کا جیو اسٹریٹجک، اس کی وجہ سے جو پاکستان کی جیو اسٹریٹجک جیو پولیٹیکل امپورٹنس ہے اس کو ہم لوگ خود انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب ادھر بیٹھ کے کہتے ہیں تم کون سا اتنا بڑا کام کرنے لگے تھے تو تم خطے کے لیے خطرہ تھے۔
میاں صاحب اے کم کرن لگا سی وہ اگر ہوتا تو میاں صاحب آپ کو تیل بھی سستا ملنا شروع ہو جانا تھا 30%، آپ کو گندم بھی، تو میاں صاحب آپ کی یہاں کروڑوں مسلم لیگی نون کے ورکرز رہتے ہیں، آپ کے چاہنے والے رہتے ہیں، ان کو ریلیف دے دیتے میاں صاحب۔ عملوں میں ہم کمزور ہو سکتے ہیں، فرائض کی ادائیگی میں ہم سے غفلت ہو سکتی ہے، ہم اپنی ذات کو ہلاکت میں ڈال